اب چلے آگے سورہ بقرہ 2 اس کی 47 آیت. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے بنی اسرائیل میری نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی اور بے شک میں نے تم کو جہانوں پہ فضیلت دی. اب میں نے شروع میں بتایا تھا نا بنی آدم بنی اسرائیل یا اہل الکتاب بتایا تھا نا شروع میں, تو ہم سب تھے, ہم سب ہیں, ہم سب بنی اسرائیل ہیں, ہم بنی آدم ہیں, ہم یا الذین آمنوا ہیں. اللہ نے خطاب کیا ہم سب کو. اب یہ دیکھیں کہ یہاں پر اللہ جب خطاب کر رہا ہے بنی اسرائیل کو, یہ پورے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اپنی بات کو اختلاف یا کانٹرڈکٹ نہیں کرتا. یہ یاد رکھیں, یہ ایک اس کا رول ہے کہ اگر اسے ایک بات لکھ دی کہ بنی اسرائیل یاد کرو نعمت کو, ہماری نعمت کو جو ہم نے تم پر کر رکھی ہے, اور تمہیں تمام جہان کے لوگوں پر فضیلت دے دی, افضل بنا دی کس کو, بنی اسرائیل کو. تو بنی اسرائیل جب آپ نے سنا تو آپ کے ذہن میں آ گیا یہودی. یہودی نہیں کہا میں نے, یہودی الگ لفظ ہے قرآن میں, الگ ہے. نصارہ جس کو نارملی کرسچن کہتے ہیں وہ الگ لفظ ہے. میں بنی اسرائیل کہہ رہا ہوں آپ کے ذہن میں یہودی جا رہا ہے. میں بنی اسرائیل پڑھا میں نے, آپ کے ذہن میں یہودی آ گیا, تو اس کو نکالیں. یہودی لفظ الگ ہے قرآن میں, ان کو الگ ہیں, غلط لوگ ہیں وہ. بنی اسرائیل کو تمام جانور فضیلت دے دی, اور تو آپ بنی اسرائیل کو سمجھے کوئی اور لوگ ہیں یہ جو قرآن کہہ رہا ہے, کیونکہ آپ لوگوں نے پہلی دفعہ پڑھنا ہے سن رہے ہیں, تو آپ یہ سمجھے جو اللہ کہہ رہا ہے وہ سچ ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں, میں تو پہلے سے آپ کو لکھا ہوا دکھا رہا ہوں. تمام جہانوں پہ فضیلت دے دی بنی اسرائیل کو, اور تم کو نعمت کی تمہاری اس بات پہ. تمہیں یاد کرو, جیسے کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. 5 ٹائم نماز میں یہ بات کہہ رہے ہیں آپ, راستہ ان کو دے مجھ کو جس پہ تیرا انعام ہوا. اور بقرہ پہلا سورہ فاتحہ جو پہلی صورت ہے, پہلی صورت میں ہم کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم, صراط الذین انعمت علیہم, راستہ ان کو جن پہ تیرا انعام ہوا, راستہ ان کو جن پہ تیرا انعام ہوا. تو میں جب پڑھنے بیٹھا تو مجھے خیال ہوا کہ یہ کون لوگ ہیں, شروع سورہ فاتحہ میں کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ, تو مجھے ڈھونڈنا چاہیے. تو زیادہ نہیں کہ دوسری صورت بقرہ 2 ہے, اس کی یہ آیت ہے 47. یہاں پر کہتا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے بنی اسرائیل یاد کرو نعمت جو میں نے تم پہ نعمت کی ہے اور تمام جہانوں پہ فضیلت دے دی. تو پتہ چلا میں بنی اسرائیل اس لیے اپنے کو سمجھ رہا ہوں کہ تمام کتاب میرے پاس ہے, حکم, اور پھر بہت ساری آیتیں آئیں گی, تو میں خواہ اپنے کو کہہ رہا ہوں نہیں وہ یہودی ہیں. میں کیوں کہوں یہودیوں کو بنی اسرائیل, ان کے پاس کیا ہے, دے ڈونٹ ہیو اینی تھنگ, دے آر لاسٹ پیپل, دا جوز. گمراہ ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں کیا. یہ اللہ کی آیت ہے بنی اسرائیل کو. اب یہ جو لکھا ہوا ہے, اب اگر آپ سنتے آ رہے ہیں کوئی چیز اس کو حق مان رہے ہیں تو آپ اس کو غلط سمجھ رہے ہیں. اس کو سچ سمجھے جو میں آیت پڑھ کے سنا رہا ہوں آپ کو. یہ اللہ کی طرف سے یہ روح آ رہی ہے آپ کے پاس کہ بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کے چوزن پیپل ہیں, تمام جہانوں پہ انہیں فضیلت ہے. تو سورہ نیچے لکھا غافر 53 آیت, وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ هُدًى وَذِكْرًا لِأُولِي الْأَلْبَابِ. اور یقیناً بے شک ہم نے موسیٰ کو ہدایت دی اور بنی اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنایا. یہ جو کتاب ہے اس کا وارث کون ہے, یہ سنا آپ نے کبھی یہ روح آئی, یہ روح نے بتایا ہم کو, یہ کوئی انسان نہیں بتا سکتا آپ کو. یہ یاد رکھے کوئی انسان نہیں بتا سکتا, میں انسان ہوں, میں نہیں بتا رہا ہوں, یہ اللہ کی آیت بتا رہی ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ, ہم نے موسیٰ کو ہدایت دی. وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ, اس کتاب کا وارث کون ہے, بنی اسرائیل. ان انعام یافتہ ہیں, ابھی بتایا ان کو تمام جہانوں فضیلت دے دی. اوپر لکھا ہوا ہے تمام جہانوں فضیلت دے دی بنی اسرائیل کو, فضل العالمین. اور موسیٰ علیہ السلام کو یہی کتاب دی. ہدی و ذکر, ہدایت اور ذکر ہے, لیولی الالباب, جو روح کو سمجھنے والے لوگ ہیں. لیولی الالباب کون ہیں, جو لب لباب, آیت لب لباب کہتے ہیں اس بات کی. لب لباب کیا ہے, اس کتاب کی لب لباب کیا ہے, اس کی ایسنس کیا ہے, اس کی اسپرٹ کیا ہے, اس کی روح کیا ہے, جو اس کو سمجھتے ہیں وہ اللہ کہہ رہا ہے ان کے لیے ہدایت ہے اور نصیحت ہے, ذکر ہے, لیولی الالباب. اب یہاں تک ہم نے کیا سمجھ لیا کہ یہ کتاب کس کی ہے, موسیٰ علیہ السلام کی ہے. وہ مانا کچھ بھی سنتے آ رہے ہیں اس کو ایک طرف رکھیں آپ, لیکن آیت میں کیا لکھا ہے, اس کے وارث کون ہے, بنی اسرائیل ہیں. اب آپ نہیں ہیں بنی اسرائیل تو سمجھا آپ کو وارث نہیں ہے, میں ہوں بنی اسرائیل, میں وارث ہوں, میرے پاس ہے. تو یہ آپ کو سمجھنا, روح سے میچ کریں, اپنی آیت کی روح جو آپ سمجھے جو اندر ڈالی گئی ہے اس سے میچ کریں. پروگرامنگ ہٹا دیں, پروگرامنگ پروف لائے. یہ نئی نئی چیز آ رہی ہے نا, جس سے میں نے پہلے کہا تھا لیکچر سے پہلے کوئی گھبراہٹ ہوگی لوگوں کو, گھبرانے دیں اپنے آپ کو, بعد میں مل لیے گا مجھ سے پریشانی ہے.
تو آپ گھبرائیں نہیں. بقرہ 253 آیت. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وہ رسول ہیں جن میں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، ان میں سے وہ جن سے اللہ نے کلام کیا اور ان میں سے بعض کے درجات رفع بلند کیے. اور عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے واضح آیاتیں دی، نشانیاں دی، اور ہم نے اس کی مدد روح القدس سے کی. اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے بعد آنے والے آپس میں نہ لڑتے بعد اس کے کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی تھیں، لیکن انہوں نے اختلاف کیا. پس ان میں سے ایسے بھی ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور ان میں سے ایسے بھی ہیں جنہوں نے انکار کیا. اور اگر اللہ چاہتا تو وہ نہ لڑتے، لیکن جو اللہ چاہتا ہے، ارادہ کرتا ہے، وہی کرتا ہے. اب اس پوری آیت میں بہت 3-4 باتیں لکھی ہوئی ہیں، لیکن جو ایک امپورٹنٹ باتیں ہیں وہ میں آپ کو ایمفسائز کر دوں گا تاکہ وہ یاد رکھیں، ہمارے لیکچر سے کنیکٹڈ ہیں. وہ یہ کہ اللہ کہتا ہے رسول جو ہیں، جتنے بھی رسول ہیں قرآن مجید میں نام کے ساتھ، ان رسولوں کو بعض پہ فضیلت دے رکھی ہے. اور ہم سے کہتا ہے لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون. ہم سے کہہ رہا ہے رسولوں میں آپ تفریق نہیں کریں، بعض رسولوں کو بعض پہ فضیلت اللہ نے دے رکھی ہے. تو جو اللہ نے فضیلت دی جس کو، وہی اس کی فضیلت ہے. جیسے کہ عیسیٰ السلام جو ہے روح اللہ ہیں، ایک مثال ہے، اور موسیٰ سے کلیم اللہ ہیں، ابراہیم خلیل اللہ ہیں. 3 الگ الگ لفظ دی میں نے. تو ابراہیم کو اگر خلیل کہا تو اس کا یہ مقصد نہیں کہ باقی سب دشمن ہیں، مگر ان کا درجہ خلیل ہے. ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ دادا ابراہیم کا مذہب ہے. یہ مذہب کس کا ہے؟ تمہارے باپ دادا ابراہیم کا مذہب ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں، آپ محمد رسول اللہ سمجھ رہے ہیں. مذہب ابراہیم علیہ السلام کا ہے جو اللہ نے بھیجا ہمارے لیے. دین اسلام اللہ کا دین ہے. یہ دین کا مطلب مالک یوم الدین، دین کا مطلب ہوتا ہے فیصلہ، فیصلے والے دن کا مالک. اور مذہب ملت کہتے ہیں، ملت ابیکم ابراہیم، یہ مذہب ہے تمہارے باپ دادا ابراہیم کا. اللہ کا یہ فیصلے ہیں، جتنے فیصلے سنائے ہوئے یہ فیصلے کن بات ہے. یہ کہتے ہیں اللہ کی آیت جو ہے فیصلہ کن ہے. تو دین اللہ تعالیٰ کا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین فیصلہ کیا ہے؟ سلامتی، اسلام. اب یہاں پر لکھا ہے بعض رسولوں کو بعض سے فضیلت دی اور کلام کیا رسولوں سے، جو آپ کو پتہ ہے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا. ورفعہم بعضہم درجات، اور بعض کو بعض پہ درجہ دیا. اور ہم نے عیسیٰ مریم کو بینات کے ساتھ بھیجا اور اس کو مضبوط کیا بروح القدس. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. اب یہ یہاں پر امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. بس باقی ہماری باتوں کو ہم نہیں زیادہ ڈیٹیل میں جائیں گے. یہ بات سمجھیں کہ عیسیٰ السلام جو تھے، مریم کے پاس ہی روح آئی تھی نا، ابھی پیچھے پڑھا ہم نے. اور جب انہوں نے حجاب کیا ان کے بعد اللہ نے روح بھیجی. اسی طرح اللہ کہہ رہے ہیں عیسیٰ السلام کو ہم نے مضبوط کیا، یا طاقت دی، یا اید ان کے ہاتھ مضبوط کیا روح القدس کے ساتھ. روح القدس کون ہے؟ اللہ کا رسول ہے. وہ اللہ کا رسول ہے. وہ روح القدس، روح الامین، امانت دار روح بھی کہتے ہیں اس کو، جبریل بھی کہتے ہیں. جبریل، روح القدس، روح الامین. امین کا مطلب ہوتا ہے امانت دار، یعنی آپ اس پہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں، اس پہ توکل کر سکتے ہیں، بھروسہ کر سکتے ہیں. روح الامین، امانت دار روح، اس پہ آپ بھروسہ کر سکتے ہیں، اس پہ آپ ٹرسٹ کر سکتے ہیں. روح الامین. اور روح القدس مقدس روح، تقدیس روح، مقدس. اور یہ اللہ کا رسول کون؟ روح القدس، روح الامین. اور یہ عیسیٰ السلام کے ساتھ اس نے ساتھ عیسیٰ السلام ایک مریم کے بیٹے ہوئے تو کون ہوئے؟ بشر. آپ کے ذہن میں صرف رسول ہے، رسول بھی ہیں بشر، مگر پہلے کیا ہے؟ بشر. کیونکہ مریم کے سے پیدا ہوئے وہ. مریم عورت ہیں، تاؤں جانو کہ ان پہ فضیلت دی اللہ نے مریم کو. تو مریم کے بیٹے عیسیٰ السلام کون ہوئے؟ پہلے بشر ہے وہ. اور پھر رسول بھی ہے. رسول جب ہوں گے جب رسول کے پاس آئے گا. رسول جب ہوں گے جب ان کے پاس رسول، ایدنا روح القدس جو ہے وہ رسول ہے. تو وہ روح القدس، روح الامین، میں پہلے بتایا وہ رسول ہے اللہ کا، یاد ہے. اب جب وہ عیسیٰ السلام کے ساتھ آئے، عیسیٰ السلام نے اس کو مضبوط کیا تو عیسیٰ السلام بھی رسول ہو گئے. کیونکہ روح رسول ہے، جو آپ سب کے اندر روح ڈالی ہوئی ہے.
آپ سب کے اندر اللہ کی روح ہے، پہلے بتا چکا ہوں، بھولے نا. جب وہ روح کو وہی ہو جائے گی، اس کی ایسنس آپ کے پاس آ جائے گی، اس کی اسپرٹ کا مقصد پتہ چلے گا، تو ایک طرح سے آپ بھی کیریئر ہو گئے، رسول کیریئر ہو گیا. وہ روح ہمارے اندر پڑی ہوئی ہے، فنفخت فیہ من روحی، ہمارے اندر روح اللہ کی ہے لیکن انسپریشن نہیں ہے اس کو. جب انسپریشن نہیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں. اب جب ہم نے کتاب پڑھنا شروع کیا، اس کی روح اگر جاگنی شروع، اللہ اس کو وہی کر دے یا جگا دے، ایک مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، تو آپ رسول ہو جاتے ہیں. آپ رسول کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے کیریئر ہیں رسول کے، اس رسول کی وجہ سے آپ رسول ہیں. ڈرے نہیں آپ، میں نے پہلے آپ سے کہا تھا گھبرائیں مت. رسول کے مطلب ہوتا ہے ایک میڈیم ہو گیا. اگر آپ یہ حافظ قرآن ہیں مثال کے طور پہ، اگر یہ آیت تلاوت کریں، ان کا کلام ہے کیا؟ تو وہ رسول کے اللہ کا رسول تو ہے، وہ قول رسول ہے. وہ قرآن کی آیتیں جتنی ہیں وہ قول رسول ہیں. قرآن کی ہر آیت جو ہے وہ رسول اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، یعنی اللہ نے اس کو کنسٹرکٹ کیا ہوا ہے. تو اللہ کا کلام جو ہے، یعنی اللہ نے کنسٹرکٹ کیا کتاب کو، لکھا اللہ تعالیٰ نے ہے، اللہ نے اس کی جو آیتیں ہیں، لیکن کہا کون رہا ہے؟ روح امین روح القدس رسول، وہ کہہ رہا ہے. پھر وہی روح امین روح القدس آپ کے اندر آ جائے، آپ اس کو اگر بیان کر رہے ہیں تو وہ آپ کے تھرو آ گیا رسول، آپ کے تھرو، میرے تھرو آ گیا رسول. میں تلاوت کر رہا ہوں آیت کی، مگر میں جو بول رہا ہوں میرے الفاظ الگ ہیں. جب میں نے کہا تلک الرسل فضلنا بعضهم الی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، یہ جب میں نے آیت پڑھی اور پھر میں نے کہا وہ اللہ کے رسول نے، اللہ نے بعض رسولوں کو بعض پہ فضلیں دے دی اور بعض سے کلام کیا اور درجے بلند کر دیے. یہ جو جملہ میں نے بولا، اس کی جو ایسے، یہ رسول کا قول ہے، یہ میری بات نہیں ہے. میرے اندر سے آئی لیکن میری بات نہیں ہے. یہ میں نے بولا مگر میری نہیں ہے، تو میں اس کو اون نہیں کر سکتا، لیکن میں اس کو کہوں گا یہ رسول کا قول ہے. اللہ کا رسول روح امین ہے، روح القدس جو بھیجا اس نے. یہ بات سمجھتے جائیں کیونکہ آپ کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ آپ کے ذہن میں وہ رسول پرانا چلا رہا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک بہت بڑا مقام ہے ذہن میں، وہ اس کو کوئی ڈینائی نہیں کرے گا جب وقت آئے گا. لیکن پہلے سمجھ لیں روح امین روح القدس رسول ہے اللہ کا. اور جب وہ کسی جو سب میں ہمارے اندر روح پھونک رکھی ہے، جب اس کو وہی کرتا ہے اللہ تعالیٰ روح کو، جب وہ جاگ جاتی ہے تو ہمارے اندر بھی رسول جاگ جاتا ہے. وہ روح پہلے سے تھی ہمارے اندر روح، اور وہ اللہ کا رسول ہے. وہ میں بتا چکا ہوں مریم کے بعد. اب اس روح القدس کو مضبوط کس کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ عیسیٰ السلام کو. یہاں پر وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. اور عیسیٰ السلام کو اللہ کہہ رہا ہے ہم نے عیسیٰ السلام کو وضاحت کے ساتھ بھیجا اور روح القدس سے اس کو مضبوط کر دیا. تو وہ عیسیٰ السلام بشر ہیں، ان کے ساتھ روح القدس سے جب جڑے، ان کو مضبوط کیا، سمجھے؟ وہ اللہ کا رسول وہ ہے روح القدس، اللہ کا رسول روح الامین ہے. اللہ کا رسول روح الامین روح القدس مریم کے پاس بھی گیا تھا رسول، اور کہا میں رسول ہوں. اب ان کو ساتھ جب جڑ گئے تو وہ عیسیٰ بھی رسول ہو گئے. جب وہ کوٹ کریں گے آیت، جب وہ اللہ کی آیت بتائیں گے لوگوں کو عیسیٰ السلام، تو وہ رسول روح الامین بولے گا، اس کے روح الامین کا قول ہوگا. عیسیٰ ایسے پیغمبر ہو جائیں گے، وہ رسول کا قول ہو جائے گا. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ لوگ بڑی امپورٹنٹ بات بتا رہا ہوں. اب اگر ان کے بارے میں، اگر عیسیٰ السلام کے بارے میں اللہ بتا رہا ہے کہ وہ ہم نے ان کو کتاب دی یا ان کے بارے میں اللہ نے بتایا، تو وہ بشری حیثیت پہ ان کے بارے میں بتا رہا ہے. اگر اللہ تعالیٰ مریم علیہ السلام کے بارے میں بتا رہا ہے تو مریم کے بارے میں بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ. لیکن جب مریم علیہ السلام کو جو اللہ کی بات کرے گی یا کوئی اللہ کلام آگے، اول تو انہوں نے ایسا کیا نہیں، لیکن میں بتا رہا ہوں جب کوئی بھی آیات کوئی عورت تلاوت کرے یا کوئی بھی مرد تلاوت کرے گا، یا آیتیں اس کو یاد ہیں، روح اس کی اسپرٹ اس کے پاس ہے، تو وہ رسول کا قول ہے اس کے پاس، وہ رسول کا قول ہے، قول رسول کریم ہے وہ. اور جب آپ وہ پڑھیں گے تو وہ اللہ کا رسول ہے، وہ کا قول ہے، آپ نہیں ہیں. وہ اپنے کو مت سمجھ لیں، آپ میسنجر ضرور ہیں کیونکہ آپ کیری کر رہے ہیں اس کو. تو یہ بات یاد رکھیں، اس چیز سے بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. اب سورہ الصف 61 اور 6 آیت. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرٌ بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ. اور جب عیسیٰ مریم نے کہا اے بنی اسرائیل، بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، تصدیق کرنے والا ہوں تورات قانون میں سے،
جو میرے ہاتھوں کے درمیان ہے یا میرے سامنے ہے، اور بشارت دینے والا ہوں اپنے بعد سے، وہ آئے گا رسول کے ساتھ، اس کا نام کہ احمد زیادہ تعریف ہے۔ پر جو ان کے پاس وضاحت آیت کے ساتھ آیا تو انہوں نے کہا یہ واضح جادو ہے۔ ابھی تک تو تھوڑا سا جادو رہا، زیادہ جادو ہوگا۔ اب دیکھیے پھر یہ خطاب کس سے کیا جا رہا ہے؟ یا بنی اسرائیل۔ اور بنی اسرائیل کون ہے؟ جو وارث ہیں کتاب کے، بھولیے گا نہیں، وہ وارث ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی گئی تھی ہدایت، اور بولیے موسیٰ علیہ السلام کتاب دی گئی، وارث بنی اسرائیل ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل میں آئے۔ وہ کہہ رہے ہیں بنی اسرائیل سے کہہ رہے ہیں انی رسول اللہ علیکم، میں رسول ہوں تمہاری طرف۔ اب یہ انہوں نے رسول کس بنیاد پہ کہا؟ کیونکہ ان کو روح القدس سے مضبوط کیا ہوا تھا۔ وہاں پر لکھا ہوا ہے وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، عیسیٰ السلام کو مضبوط کہتا ہے یا ہاتھ ان کے مضبوط کہتے ہیں روح القدس کے ساتھ۔ یہ بڑی بات کا مطلب بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کے نام کے ساتھ بسم اللہ، بِرُوحِ الْقُدُسِ، روح القدس کے ساتھ۔ یہاں کہتا ہے انی رسول اللہ علیکم، عیسیٰ السلام میں رسول ہوں تمہاری طرف، مصدق لما بین یدی، میں تورات سے تصدیق کر رہا ہوں۔ اب آگے کہتا ہے وہ مبشرن، اور بشارت دینے والا ہوں، رسول رسول کے ساتھ، یاتی من بعد اسمہ احمد، جو رسول کے ساتھ آئے گا، رسول کے ساتھ آئے گا کوئی، اس کے نام کی زیادہ تعریف۔ اب دوبارہ دیکھیں، عیسیٰ السلام کون ہے؟ بشر، یہ عیسیٰ السلام ہے۔ ان کے ساتھ کون ہے؟ روح القدس، روح الامین، رسول۔ تو یہ کیا ہو گئے؟ یہ کیا ہو گئے؟ رسول۔ پھر دوبارہ ریپیٹ کرنا، بشر ہیں عیسیٰ السلام، ان کے پاس روح القدس ساتھ ہے، تو یہ کیا ہو گئے؟ رسول۔ انہوں نے پیشن گوئی کیا کی؟ رسول کے ساتھ، ایک رسول آئے گا، رسول کے ساتھ ہوگا، اس کے نام کی زیادہ تعریف۔ تو یہ جو شخص ہے، جیسے وہ بشر ہیں تو وہ رسول بھی ہیں، کیونکہ وہ رسول امین کے ساتھ ہیں۔ اسی طرح رسول جو لکھا ہے رسول کے ساتھ، تو ایک بشر ہے جو رسول کے ساتھ ہے، اس کے نام کی زیادہ تعریف۔ وہ کون ہے؟ روح الامین القدس۔ اس کو انہوں نے کہا احمد، اس کے نام کی زیادہ تعریف۔ رسول کے ساتھ آئے گا، یہ رسول ہے، دیکھو بی رسول، رسول ہے، رسول بشر ہے، اس کے ساتھ آئے گا، کون آ رہا ہے؟ احمد۔ اس کے معنی کر رہا ہوں میں، اس کے نام کی زیادہ تعریف۔ احمد کے معنی ہے نام کی زیادہ تعریف۔ حمید تعریف، احمد تعریف، حمد تعریف، احمد زیادہ تعریف، محمد تعریف ہوا جس کی تعریف ہوتی رہتی ہے۔ تو رسول کے ساتھ جو آ رہا ہے، بھی رسول کون ہو گئے؟ رسول یہ بشر رکھے، پہلے میں ذہن میں رکھ رہا ہوں بشر، جیسے عیسیٰ السلام بشر ہیں، روح القدس رسول کے ساتھ ہوئے تو رسول ہو گئے۔ اب یہ جو رسول کے ساتھ آ رہا ہے یہ بشر ہے، اس کے ساتھ کون آ رہا ہے؟ روح القدس الامین۔ اس کی نام کی زیادہ تعریف، جب اس کا جڑ جائے گا تو اس کے نام کی زیادہ تعریف ہے، وہ محمد رسول اللہ ہیں۔ جب روح میں نے کہا روح آپ کے ساتھ ہے تو آپ رسول ہو، کیریئر ہو گئے رسول۔ وہ آ رہا ہے رسول کے ساتھ، اس کے نام کی زیادہ تعریف ہے، اس کے نام کی زیادہ تعریف۔ جو رسول کس کے ساتھ جو آ رہا ہے اس کے نام کی زیادہ تعریف ہے۔ تو آیا کون رہا ہے اس کے پاس؟ روح القدس، جیسے عیسیٰ السلام، عیسیٰ السلام کی طاقت کی روح القدس سے، اور وہی روح کی بات دی، دوبارہ اپنے بات چھوڑے جا رہے ہیں، وہ اسی روح کی بات کر رہے ہیں، تو مگر اس کی نام کی زیادہ تعریف کہہ دیا جو رسول کے ساتھ آئے گا۔ تو اب یہ بات آپ سمجھ جائیں کہ ایک بشر ہوتا ہے، جیسے میں آپ کے سامنے ایک بتانے والا، اور ایک اس کے ساتھ روح القدس، روح الامین ہے، جو آپ کے اندر سب کے اندر ہے روح، لیکن اس کو وہی نہیں ہوئی ہوئی ہے، اس کو انسپریشن نہیں ہوئی ہوئی ہے، اس کو انسپائر نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے، لیکن آپ سن رہے ہیں تو وہ آپ وہاں سے ٹیلی کریں۔ پرنسپل یہ ہوتا ہے کہ کوئی بشر ہے، اس کی روح اگر اس کا انسپائر ہو جائے گا تو رسول ہو جائے گا وہ، کیونکہ وہ روح الامین رسول ہے اللہ کا۔ بیسک کمیونیکیٹر کون ہے؟ اللہ کا رسول۔ اللہ نے روح الامین، روح القدس کو میڈیم بنایا، رسول بنایا، جس کے طریقے سے وجہ کی وجہ سے آپ اس سے کلام کرتے، کیونکہ وہ اللہ کا رسول ہے، بھیجا ہوا ہے، تو جس کے پاس بھی آ رہا ہے وہ بھی رسول ہو جاتا ہے۔ جس کے پاس وہ آ جاتا ہے، اس کی انڈرسٹینڈنگ آتی ہے تو وہ بھی رسول ہو جاتا ہے۔ اس کا یہ معنی نہیں کہ وہ کوئی اللہ کا رسول، وہ روح کی وجہ سے ہوا۔ اب وہ آدمی کچھ بات کر رہا ہے تو اس کی بات ہے، وہ جب وہ آیت کوٹ کر رہا ہے تو وہ اللہ کا رسول ہے، وہ اس کی بات نہیں ہے، وہ اس کی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ روح الامین، روح القدس، روح الامین۔
تو اب دیکھیے کہ یہاں پر لکھا ہوا تھا کہ اس کا نام کی زیادہ تعریف ہے. تو کون ہے یہ؟ رسول بشر ہے. اس کے ساتھ کون ہے؟ روح الامین آیا اس کے پاس. اس کے نام کی زیادہ تعریف ہے. تو اللہ کہتا ہے نیچے فلما جاؤں بالبینات، جب وہ آیا کون؟ وہ بشر رسول کے ساتھ، اس کے پاس روح الامین جو آیا وضاحت کے ساتھ، قالوا ھذا سحر، انہوں نے کھولا جادو ہے. یہ پرنسپل ہے. جب ایسا سنا لوگوں نے تو وہ کہنے کھولا جادو ہو گیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اسی وقت ہوگا. تو آگے ہم پڑھتے ہیں یہ کیا ہوا. ہود 11 اس کی 17. افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ ومن قبلہ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ من الاحزاب فالنار موعدہ فلا تکو فی مریۃ منہ انہ الحق من ربک ولکن اکثر الناس لا یؤمنون. پر جو کوئی جو اپنے رب کی طرف سے وضاحت پر ہے اور ایک گواہ اس سے اس کی تلاوت کرتا ہے، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب امام سامنے اور رحمت ہے، اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ ایمان لاتے ہیں، اور جو کوئی گروہ میں سے اس کے ساتھ انکار کرے گا تو اس کے وعدے کی جگہ آگ ہے. بس تو اس پہ شک میں نہ ہو، بے شک وہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے، اور لیکن لوگ اکثریت ایمان نہیں لاتے. جو آیت ہم نے ختم کی تھی پچھلی، اس میں لکھا تھا جب وہ وضاحت کے ساتھ آیا. کون آیا؟ وہ شخص روح الامین کے ساتھ آیا. ایک شخص رسول آیا، ایک رسول کے ساتھ آیا، روح الامین آیا، ایک بشر کے ساتھ رسول آیا. اس کے نام کی زیادہ تعریف ہے. اب ایک جو بشر یہاں کہہ رہا ہے کہ جب وہ آیا وضاحت کے ساتھ تو انہوں نے کہا کھلا جادو ہے. تو یہاں لکھا ہوا ہے پس کون ہے، یا جو کوئی اپنے رب کی طرف سے وضاحت پر ہے اور ایک گواہ اس کی تلاوت کرتا ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ ایک بشر ہے، یہاں پر لکھا ہے وضاحت کے ساتھ ہے، یہاں لکھا ہے وضاحت کے ساتھ. ایک کون ہے جو وضاحت کے ساتھ ہے اپنے رب کے پاس سے، اور وہ شاہد ہے، گواہ ہے، اور وہ تلاوت کر رہا ہے اللہ کے پاس سے. اور اس سے قبل کتاب موسیٰ ہے امام و رحمت. یہ جو کتاب موسیٰ جو میں نے ایک دم شروع میں بتائی تھی، اس کو تو آپ نہیں جانتے تھے نا، یہ کتاب موسیٰ ہے جنرلی. تو ایک شخص آن کے جو وضاحت سے اپنے رب کے پاس سے ہے، وہ شاہد تلاوت کر رہا ہے اس سے. اور اس سے پہلے کتاب موسیٰ امام و رحمت ہے. پہلے سے کتاب یہ امام بھی ہے سامنے، اور رحمت بھی سامنے، ہمارے سامنے امام و رحمت ہے. اس کی تلاوت کر رہا ہے اس میں سے ایک گواہ، گواہی دینے والا جو وضاحت پر ہے. تو وہاں عیسیٰ السلام نے کہا تو وضاحت کے ساتھ آئے گا. تو وضاحت کے ساتھ آیا ایک شخص جو واضح اپنے رب سے آیا، اور گواہی دینے والا تلاوت کر رہا ہے اس سے، اللہ کے پاس سے تلاوت کر رہا ہے. اور اس سے جو پہلے ہے وہ کتاب موسیٰ امام و رحمت ہے. یہ کتاب امام و رحمت ہے، اس میں تلاوت کر رہا ہے وہ. سمجھ رہے؟ اس میں جو موسیٰ کی کتاب ہے، جو وارث بنی اسرائیل اس کے ہیں، اور کتاب میں پہلے پڑھ چکا ہوں وہ ہدایت کی کتاب ہے، ہدایت ہے اس میں. تو اس میں سے تلاوت کر رہا ہے، اور وہ واضح نشان. تو اللہ کا یعنی لوگ کہتے ہیں کہ واضح کون ہے، واضح وضاحت پہ کون ہے؟ تو اللہ کہہ رہا ہے افمن کان علی بینۃ، کون ہے وضاحت پر اپنے رب کے پاس سے؟ وہ شاہد ہے، تلاوت کر رہا ہے اس سے. اس سے پہلے کتاب موسیٰ ہے. یعنی موسیٰ کی کتاب کو کون مان رہا ہے؟ کوئی بھی نہیں مان رہا یہاں پر. یہ کتاب موسیٰ کو مان رہا ہے کیا؟ تو یہ شخص جو ہے یہ جو بتا رہا ہے یہ کتاب موسیٰ. اب یہ جو میں پڑھ کے بتا رہا ہوں آپ کو، یہ میں کہاں سے بتا رہا ہوں؟ یہ تو روح بتا سکتی ہے. روح بتائے گی نا آپ کو. یہ تو میں تو نہیں بتا سکتا ہوں. سمجھ رہے بات کو؟ یہ بات سمجھیں آپ. یہ جتنی آپ لوگ بیٹھے سن رہے ہیں، روح آپ کے اندر بھی ہے. وہ آپ تک پہنچ رہی ہے بات، وہ روح پہنچ رہی ہے. اور یہ سامنے آیت لکھی ہوئی ہے. تو تلاوت میں کر رہا ہوں، اس وقت کر رہا ہوں آپ کے سامنے. کہیں یا کوئی اور کر رہا ہے تلاوت. اور میرے پاس انفارمیشن کہاں سے آ رہی ہے؟ روح سے آ رہی ہے نا. یہ سمجھ لیں، یہ پوائنٹ سمجھنے ہوتے ہیں کہ ایک روح ہے جو اللہ کا رسول ہے. اللہ کا کمیونیکیشن ہوتا ہے باہر روح. تو یہاں کہہ رہا ہے افمن کان علی بینۃ، کون ہے وضاحت پر؟ کیا پس کون ہے وضاحت پر اپنے رب کے پاس سے؟ ایک شاہد ہے، گواہ ہے، تلاوت کر رہا ہے اللہ کے پاس سے. اور اس سے پہلے کتاب موسیٰ ہے. یہ کتاب موسیٰ ہے، امام ہے. امام کہتے ہیں سامنے ہے، اور رحمت ہے یہ. اولئک یؤمنون بہ، اور یہ جو لوگ اس پہ ایمان لاتے ہیں اس کے ساتھ.
اور وَمَن يَكْفُرْ مِنَ الْعَذَابِ، جو بھی کفر کرے گا اس بات کا جو میں پڑھ رہا ہوں گروہ میں سے، فَالنَّارُ مَوْعِدًا، اس کو اللہ نے آگ کا وعدہ کیا ہوا ہے، آگ کا وعدہ، اگر اس کا انکار کیا. فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ، تو شک مت کر اس میں سے. اس بشر سے کہا جو وضاحت پر ہے، جو تلاوت کر، تو شک مت کر اس میں سے. اِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، یہ بے شک حق ہے تیرے رب کی طرف سے. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، اکثریت جو لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں یہ بات پر. اب یہ جو گواہ جو تلاوت کر رہا ہے، اس کی گواہی دینی کس نے دی تھی؟ عیسیٰ السلام نے کہا تھا نا، عیسیٰ السلام نے گواہی دی تھی، وہ آگے لکھا ہوا ہے سورہ الاعقاف 46. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. کہہ دے کیا تم دیکھتے ہو اگر یہ اللہ کے نزدیک سے ہے اور تم اس کا انکار کرتے ہو، اور بنی اسرائیل میں سے ایک گواہ نے اپنی مثل کی اپنی طرح گواہی دی تھی، بس وہ ایمان لایا، تم نے بڑائی چاہی، بے شک اللہ ظالم لوگوں کی ہدایت نہیں کرتا. دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ کہہ دے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہہ دے، اس بشر سے کہہ رہا ہے کہہ دے کہ اگر یہ اللہ کے نزدیک سے ہے کہ تم انکار کرتے ہو. اور بنی اسرائیل میں سے کون بنی اسرائیل میں سے تھا؟ وہ عیسیٰ السلام. انہوں نے کیا کی؟ گواہی دی اپنی مثل کی طرح. ان کی مثل کیا گواہی تھی؟ وہ ایک بشر تھے، ان کے ساتھ رول امین مضبوط کیا. اسی طرح انہوں نے کہا رسول ہے آئے گا، وہ رول امین کے ساتھ آئے گا. اپنی مثل کیسے ہوئے؟ انہوں نے کہا میں رسول کیسے ہوں؟ میرے ساتھ رول امین ہے. میں بشر کی گواہی دے رہا ہوں، رسول کے ساتھ آئے گا، اس کا نام کی زیادہ تعریف ہے میرے بعد سے رسول رول امین کے ساتھ آئے گا، اس کے نام کی زیادہ تعریف ہے. تو یہاں پر یہ بنی اسرائیل لکھا وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بنی اسرائیل، ایک گواہی دینے والے نے گواہی دی بنی اسرائیل میں سے علی مثلی، اپنی مثل کی طرح، کہ جیسے وہ بشر ہیں اور رسول رول امین کے ساتھ ہے مضبوط. اسی طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک رسول کی گواہی دے رہا ہوں، وہ رسول کے ساتھ آئے گا، وہ رول امین رول کے قدوس کے ساتھ آئے گا وہ بشر. تو اس کی وجہ سے وہ رسول ہو گیا، جیسے کہ عیسیٰ السلام رسول ہو گیا رول امین کی وجہ سے. سمجھ رہے ہیں آپ اس طرح؟ اور کہہ رہا ہے فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرَ، بس وہ ایمان لائے، تم نے تکبر چاہا. اِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، بے شک اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا.